سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 4 آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ کیسے موحد تھے اور کس طریقے سے آپ نے اپنے والد اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، بتوں کی حقیقت بہت اچھے انداز سے آپ نے سمجھائی کہ یہ بت کیا ہیں، تمہارے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے جو اپنے وجود کے اندر تمہارے محتاج ہیں، تم نے خود ان کو بنایا ہے اور اگر یہ گر جائیں تو خود بخود کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اتنے کمزور اتنے محتاج کیا یہ رب ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کیسے لوگ ہو کہ تم ان کے سامنے جھکتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، اتنے کمزور۔ تو وہ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ کمزور ہیں یا طاقتور ہیں اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے بڑے تھے، ہمارے آباء و اجداد، وہ بھی ایسے ہی بناتے تھے، ایسے ان کے سامنے جھکتے تھے، اپنی حاجات ان کے سامنے پیش کرتے تھے، بس ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا جیسے وہ کرتے تھے ہم بھی ایسے کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ گمراہ تھے، وہ غلط راستے پر تھے، تو کیا تم بھی غلط راستے پر چلو گے، گمراہی کو پسند کرو گے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں ارشاد فرمائی تو وہ کہنے لگے کہ ان بتوں کے خلاف تم ایسی ایسی باتیں کرتے ہو، کیا آپ کے پاس کوئی حق کی بات ہے یا ایسے تم ہمارے ساتھ دل لگی کر رہے ہو، یا ایسے کوئی کھیل تماشا تو نہیں کرنا چاہتے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، جو آسمانوں کا زمینوں کا رب ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب اس اللہ کے سامنے جھکو اور اسے وحدہ لا شریک مانو، اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کرو۔ یہ جب باتیں کی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مشرکین کے الہوں کے خلاف بات ہوئی، تکلیف تو ان کو پہنچی، تو ان کے جو تیور تھے کچھ اچھے نہیں تھے،
تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسی ہلکی سی آواز نکالی اور فرمایا کہ اچھا میں کروں گا ان کا بندوبست. اتنی سی بات کی، فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ان کا بندوبست کروں گا. کچھ لوگوں نے سنی اور کچھ نے نہ سنی، یہ بات کہہ کے ختم کر دی بات. اس کے بعد پھر جو قسم اٹھائی تھی ان کے ساتھ کیا کیا، بتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، بتوں کا جو آپریشن کیا اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا. اس کا ترجمہ دیکھیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، اس کی سمجھ بوجھ، من قبل، اس سے قبل، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کے حالات کو سب کچھ جاننے والے تھے. یعنی کہ بچپن کے اندر ہی ہم نے ان کو سمجھ بوجھ عطا کر دی تھی. اذ قال لأبیہ، جب وہ کہنے لگے اپنے والد سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل، یہ کیا ہے مورتیاں، انتم لہا عاکفون، کہ تم ان کے سامنے جھکے پڑے ہو، کیا بات ہے. قالوا، وہ کہنے لگے، وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے پایا اپنے ابا و اجداد کو انہی کی عبادت کرنے والے تھے وہ. قال، آپ نے فرمایا، لقد کنتم انتم و آباؤکم، البتہ تحقیق تم اور تمہارے ابا و اجداد تھے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. قالوا، وہ کہنے لگے، اجئتنا بالحق، کیا تو ہمارے پاس کوئی حق لایا ہے، ام انت من اللاعبین، یا تو ہے لاعبین میں سے، کھیلنے والوں میں سے، کہ تم مذاق تو نہیں کر رہا. قال، آپ نے فرمایا، بل ربکم، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، الذی فطرہن، جس رب نے ان کو پیدا فرمایا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے سامنے اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں. وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، البتہ ضرور میں تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کی، تمہارے بتوں کے بارے میں کچھ میں کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم چلے جاؤ پیٹ پھیرنے والے، یعنی کہ تم بتوں سے جب الگ ہو جاؤ گے نا، پھر بعد میں بتوں کی خبر لوں گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، یہ وہ پیغمبر ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. اور یہ وہ پیغمبر ہیں جو اتنی زیادہ شان والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اسحاق، پھر اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، یعقوب کا ایک نام تھا اسرائیل. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر یوسف علیہ السلام، اس طریقے سے یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یعنی اسرائیل کی اولاد یا اسرائیل کے بیٹے کہہ دو، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تقریباً 4000 کے قریب نبی بنی اسرائیل سے آئے. ان سب کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے. اور جو دوسری لڑی ہے جس میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے صرف اور صرف ایک پیغمبر آئے، حضور خاتم النبیین علیہ السلام. وہ اگرچہ ایک تھے اس لڑی میں سے، لیکن وہ شان میں سب سے بڑھ کر تھے اور سب سے بلند ترین مقام والے تھے. ان کا مقام ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کائنات میں کسی کا درجہ ہے تو اللہ کے محبوب پاک کا ہے. اب جب اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے اللہ کے نبی تشریف لائے تو بنی اسرائیل حسد کی آگ میں جلنے لگے کہ اچھا، ہزاروں پیغمبر بنی اسرائیل میں سے جو سب سے شان والا تھا وہ بنی اسماعیل میں سے. اور ان بے وقوفوں کو یہ بات بھول گئی کہ وہ بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل، دادا تو وہی ہے ابراہیم علیہ السلام. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کے تقسیم کے فیصلے ہیں، اس کے اندر کوئی کچھ کر سکتا ہی نہیں. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں،
عیسائی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اگرچہ وہ جو بھی خرافات کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف برہنہ حالت میں کرتے تھے، گھر گھر کے اندر بت تھے، اللہ کا گھر بتوں سے محفوظ نہیں تھا، اس کے باوجود دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی باتوں کو رد فرمایا اور ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ایک آیت میں فرمایا کہ نہ تو ابراہیم یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرکین میں سے تھے، بلکہ وہ مسلم تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، میں ابراہیمی ہوں۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ میں ابراہیمی ہوں، اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ اپنے بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا، اور ہم سب الحمدللہ کہ ابراہیمی ہیں۔ تو ابراہیمی ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اس نسبت کا مقصد کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ صرف یہ کہ موحد تھے، امام الموحدین تھے، یعنی کہ توحید کے بہت اعلیٰ مقام پر تھے۔ تو جو بھی موحد ہوگا، جو مسلمان شرک سے محفوظ ہوگا، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ابراہیمی ہوں۔ لیکن جس نے کبھی بھی شرک کیا تو اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی، اس لیے کہ اگر وہ ابراہیمی ہے تو پھر شرک کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے، ہم نے ان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی جب وہ چھوٹے تھے۔ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہوتے ہیں براہ راست اللہ کی تربیت میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کسی کا شاگرد نہیں بناتا۔ جس طریقے سے حضور علیہ السلام امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیسا معلم ہے؟ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، کسی کے پاس کچھ سیکھنے نہیں گیا، دنیا کو سکھانے آیا۔ تو آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا تھا؟ اللہ نے اپنے پاس سے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کی تربیت، ان کی تعلیم کا بندوبست خود کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ کے نبی کسی اور کے پاس پڑھنے جائیں، سیکھنے جائیں، تو کل کو استاذ کہے گا بھئی یہ جو نبی بن گیا، اتنا کامیاب ہوا، تو پیچھے ہاتھ تو میرا تھا نا، میری محنت تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کی تربیت خود کرتا ہے، یعنی جتنے بھی پیغمبر تھے سب کے سب تربیت یافتہ تھے، سب کے سب بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ ہر دور کا جو بھی نبی ہوتا تھا تمام امت سے زیادہ علم والا ہوتا تھا، اگرچہ وہ کسی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتا تھا۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ جو مرزا قادیانی تھا، لانتی دجال، جس نے کہا کہ میں نبی ہوں، اور آج یہ قادیانی مرزائی اس کو اپنا نبی مانتے ہیں، لیکن وہ کم بخت اللہ سے پڑھ کر نہیں آیا تھا، بلکہ عام سکولوں کے اندر پڑھتا تھا، اور وہ کیا تھا کہ منشی تھا، وہ بھی عدالت کے اندر۔ اس کی اہمیت یہ تھی، یعنی کہ وہ چالاک ضرور تھا، چالاکی اس کے اندر یہی تھی، انگریز کی اطاعت کے اندر کتابیں لکھنی، دین کے خلاف گمراہی پھیلانی، انگریزوں سے پیسے بٹورنے، یہ اس کی چالاکی تھی۔ اور کتنی بار تو ایسا ہوا کہ اس نے ترقی کے لیے امتحان دیا، اس میں فیل ہو گیا۔ یعنی کہ دنیاوی تعلیم کے اندر اس کا حال یہ تھا، امتحانوں کے اندر فیل ہو جاتا تھا، جبکہ اللہ کے نبیوں کا حال یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان نہیں، امتحانات لیے، بے شمار امتحان لیے، وطن چھوڑو، اور اس کے بعد معصوم بچے اسماعیل کو، مہاجرہ کو جنگل میں جہاں پانی نہیں وہاں چھوڑ کر آ جاؤ، پھر وہی بچہ بڑا ہو اس کو ذبح کر دو، پھر آگ کے اندر ڈالا گیا، کتنے بڑے بڑے امتحان تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں 100% کامیابی حاصل کی۔ تو اللہ کے نبی تو فیل ہوتے نہیں ہیں، یہ اللہ کا نبی نہیں تھا، مکار اور دجال تھا، کذاب تھا۔ اللہ نے دنیا کے اندر دنیا والوں کو دکھایا کہ یہ تو 2% کے امتحان کے اندر بھی کتنی بار فیل ہو چکا ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ آپ کے بعد
نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. صرف عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نئے نہیں ہیں، وہ پرانے تشریف لائیں گے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ وہ آئیں گے، وہ تو حق سچ ہے، لیکن کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن کے اندر ان کو یہ سمجھ بوجھ عطا فرما دی تھی، ابھی تک نبی نہیں بنے تھے. اس سے پہلے جب آپ نے دیکھا اپنے باپ کو کہ وہ مورتیاں بناتا ہے، پھر بیچتا ہے، اور اس کے بعد لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو آپ نے ساری باتیں دیکھی. اگرچہ ابھی تک آپ نبی نہیں بنے تھے، اس کے باوجود آپ کو اللہ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ یہ بات میرے تو دماغ میں نہیں آتی کہ خود بناتے ہو پھر خود ان سے ڈرتے ہو، خود بناتے ہو پھر ان سے تم مانگتے ہو. فرمایا کہ یہ بات مجھے تو سمجھ نہیں آتی، تم کیسے ایسے کام کر لیتے ہو. وہ کہنے لگے بات یہ ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے دیکھا ہے. مشرکین مکہ نے بھی یہی بات کی تھی کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یوں کرتے دیکھا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے ابا و اجداد کچھ عقل نہ رکھتے ہوں، ہدایت پر نہ ہوں، پھر بھی کہیں گے کہ ہم انہی کی پیروی کریں گے. یہ اندھی تقلید اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی کہ اگر اچھا کام کر کے گئے ہیں وہ تو ان کی تقلید کرو، لیکن برے کام کے اندر تقلید کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ کہنے لگے ہم نے اپنے بڑوں کو یوں کرتے دیکھا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو غلط بات ہوئی، تم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ تو اپنے وجود کے اندر تمہارے محتاج ہیں. اگر ان کو تم کھڑا کرتے ہو تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو لیٹاتے ہو تو لیٹ جاتے ہیں، اگر گر جائیں تو پھر یہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں. خود تم ان کو اٹھا کر کھڑا کرتے ہو، یہ تو خود کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. تمہیں کیسے بیٹے دیں گے، کیسے تمہیں بیٹیاں دیں گے، کیسے یہ بارش دے سکتے ہیں، کیسے تمہیں عزت دے سکتے ہیں. یہ تو خود محتاج ہیں، یہ تو کمزور ہیں. اور الہ وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہو، جو بے نیاز ہو، جس کے پاس مکمل اختیارات ہوں، جو ہر ایک کی سنتا بھی ہو، سمجھتا بھی ہو، عطا بھی کرتا ہو. فرمایا کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے، اس کے بغیر اور کوئی نہیں. قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، فرمایا کہ تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب، زمین کا بھی، اور ان کا خالق بھی ہے. اس نے سب کچھ کو پیدا کیا. بہرحال بات یہ ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے، شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے. بات تو بہت آسان ہے لیکن سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ مہریں لگ چکی ہیں. اب دیکھیے نا کہ جو ہندو لوگ ہیں، دنیاوی لحاظ سے تو ان کا یہ حال ہے کہ وہ سائنسدان بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، بہت کتابوں کے مصنف بھی ہیں. الغرض ہر شعبے کے اندر ان کے پاس ڈگریاں ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، دنیاوی لحاظ سے لائق فائق ہیں، عقل مند ہیں، ذہین ترین لوگ ہیں. اس کے باوجود ان کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے، بھگوان گائے ہے. سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے. بے شک کوئی ایک کسان ہے جو ہل چلا رہا ہے، یا سائنسدان ہے، یہاں آ کر دونوں برابر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھگوان یہ گائے ہے، اور اس کے پیشاب کو نعوذ باللہ اس کو پاک سمجھتے ہیں، اس کے گوبر کو پاک سمجھتے ہیں، اور وہ مر جائے گی لیکن اس کو ذبح نہیں کریں گے، اس کو کھا نہیں سکتے کہ ہمارا الہ ہے. مت ماری گئی نا. یہی بات جو ان کے فلاسفر کو، سائنسدان کو سمجھ نہیں آ رہی، مسلمانوں کا چھوٹا سا بچہ ہو اسے کہو کہ یہ الہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ رب ہے، وہ مان لے گا؟ چھوٹا سا بچہ ابھی تک بولنا شروع نہیں کرتا، پوچھتے ہیں اللہ کدھر ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اوپر اشارہ کرتا، کہتا نہیں کہتا. تو بات یہ ہے کہ ان کے اتنے بڑوں بڑوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مت ماری گئی ہے. جو اللہ کا در چھوڑتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکل جاتا ہے، پھر اس کو بہت آسان ترین بات بہت مشکل لگتی ہے. وہ کہتا ہے نہیں، میں نہیں مان سکتا. ایک صحابی رسول ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور ترین صحابی ہیں، سب نے نام سنا ہوا ہے. حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے یہ مسلمان ہوئے. جب یہ دونوں مسلمان ہو گئے، موسیٰ بن عمیر تو پہلے سے مسلمان ہو گئے تھے، ان کی تبلیغ سے یہ بھی مسلمان ہو گئے. ان دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا. منصوبہ یہ تھا کہ جو لوگ یہ بتوں کو اپنا الہ مانتے ہیں، نظر و نیاز، چڑھاوے، اور ان کو با اختیار سمجھتے ہیں،
انہیں جتنا بھی سمجھاؤ کہ بھئی ان کے پلے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، وہ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ ان دونوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو بندے اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں ہم ان کے بتوں کا آپریشن کریں گے۔ انہوں نے کیا کیا، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ترین صحابی ہیں، تو ان کا بھی ایک بت تھا، ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوتے، صحابی نہیں بنے تھے، تو ان کے پاس گئے، ان کو بڑا سمجھایا کہ بھئی اس بت کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کے سامنے جھکو، اس کی بندگی کرو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ میرا بت، اس کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ، جو اس سے میں مانگوں، جو چاہوں وہی مجھے دے سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک طریقہ یہ تھا سمجھانے کا، اسے تو بات سمجھ نہیں آئی۔ معاذ بن جبل اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کیا، رات کے وقت ایسا کیا، وہ جو بت تھا نا لکڑی کا تھا، اور عمرو بن جموح جو اس کو لباس پہناتے تھے ریشم کا، اور بہت وی آئی پی قسم کا اس دور کا جو خوشبو تھا وہ اس کے اوپر چھڑکتے تھے، بڑا صاف ستھرا اور بڑا اس کو بہترین ماحول دیا ہوا تھا۔ ان دونوں نے کیا کیا کہ رات کے وقت جب دیکھا بھی عمرو بن جموح سو چکے ہیں، جا کر اس کے بت کو پکڑا، گھسیٹ کر جو ہے نا ایک گندے پانی کا تھا ایک تالاب، وہاں جا کر اس کو اس طریقے سے گرایا کہ جو اس کا منہ تھا نا وہ پانی کے اندر۔ صبح جب اٹھی دیکھا بھی میرا الہ کہاں غائب ہو گیا، اپنے الہ کی تلاش میں نکلے، وہ نشانات پہ پھرتے پھرتے وہ گئے تو وہ پانی کے اندر اس کا منہ پڑا ہوا تھا، بڑے پریشان ہوئے، وہاں سے اٹھایا، اس کے بعد اس کو پھر غسل دیا، پھر اس کو اچھے سے کپڑے پہنائے، پھر اس کے اوپر عطر وغیرہ لگایا، اس کے بعد اس کو کھڑا کر کے اس کے بعد پھر اس کو یہ کہا کاش مجھے پتہ ہوتا کہ تیرا دشمن ہے کون، مجھے پتہ چل گیا تو میں اس کو جان سے مار دوں گا، لیکن اب میں کر کیا سکتا ہوں، تجھے تو سارا پتہ ہے، تو خود اس کا بندوبست کیوں نہیں کر لیتا۔ یہ باتیں کر کے اس کے بعد پھر چلے گئے۔ پھر جب دوسری رات آئی، معاذ بن جبل پھر پہنچ گئے، مصعب بن عمیر دونوں پہنچ گئے، جا کر اب پھر اس کو اٹھایا وہاں سے اور گھسیٹ کر اس جگہ کی بجائے اس سے بھی گندی جگہ تھی جہاں پر زیادہ گندگی تھی، وہاں جا کر پھر اس کو اسی طریقے سے اوندا منہ ڈال دیا۔ پھر وہ اس کے بعد صبح جب اٹھے تو پھر بت غائب تھا، پھر اس کی تلاش میں نکلے، کرتے کرتے وہاں پر پہنچ گئے، پھر دیکھا تو بڑا غصہ آیا کہ ہے کون کم بخت جو میرے الہ کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہا ہے کہ اس کو یہاں سے اٹھا کر گھسیٹتا ہے، پھر اس کو پھینکتا ہے تو اتنی بری جگہ پر، اور وہ بھی اس انداز سے کہ اس بیچارے کا منہ وہاں پر ڈال دیتا ہے۔ پھر وہاں سے اٹھا کر لے آئے، لا کر اس کے بعد پھر اس کو غسل دیا، پھر اس کو جو بھی پروٹوکول تھا سارا کچھ دیا۔ آپ پتہ کیا کام کیا، تیسری رات آئی نا تو ایک تلوار بہت اعلیٰ قسم کی تلوار اس کے گلے کے اندر لٹکا دی، اس نے کہا کہ اب جو رات کو آیا نا تو نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو، اب تک تو تیرے پاس کچھ تھا نہیں نا، تو خالی آتا، اب نہیں چھوڑنا، جو بھی آیا نا اس کا سر قلم کر دینا۔ ظاہر سی بات ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے، ورنہ یہ کام میں کر سکتا تھا، لیکن اب تو نے نہیں چھوڑنا۔ اسے بڑی قسمیں دی، تلوار لٹکا کے اس کے بعد پھر آرام سے سو گیا کہ آج اس کے بعد تلوار بھی ہے، اب تو اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ عقیدہ دیکھو۔ اب ہوا یہ کہ تیسری رات انہوں نے پتہ کیا کام کیا، وہاں سے اس کو گھسیٹا، بت کو وہاں سے گھسیٹ کر لے گئے ویرانے میں، ایک نا کتا مرا پڑا تھا، اس کتے کو اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیا، باندھ کے اس کے بعد جا کے پھر گندے پانی میں ڈال دیا۔ اب جب صبح اٹھا پھر تلاش میں نکلے، عمر بن جموح کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں غائب ہوگی، آج تو تلوار بھی اس کے پاس تھی۔ تلاش کرتے 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 وہ وہاں پر نا پہنچ گئے جہاں پر بت پڑا ہوا تھا، اسے اٹھایا، انہوں نے سمجھا کہ شاید کسی نے تلوار یہاں سے نکال لی ہو، تلوار نہ ہو۔ جب اس کو دیکھا کہنے لگے سمجھ یہ نہیں آتی کہ تلوار بھی تیرے پاس تھی اور پھر تو کتے کے ساتھ پڑا ہوا ہے، تو یہ شرم نہیں آتی؟ تو یہ ایک تبلیغ کا طریقہ تھا، دو صحابی یہ تبلیغ کر رہے تھے، بس اس بات سے ان پہ اتنا اثر ہوا کہ اس سے پہلے جتنا وہ سمجھاتے رہے وہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب کی بار یہ ساری بات سمجھ آ گئی کہ اس کے پاس تلوار بھی تھی اور اس کے باوجود بھی اس نے کچھ نہیں کیا، اور جب کتے سے گردن کے ساتھ وہ باندھ رہے تھے پھر بھی اس نے ان کو منع نہیں کیا اور پھر بھی اپنے اختیار استعمال نہیں کر سکا، تو پھر یہ میرے کون سے کام بنا سکتا ہے؟ کہنے کہ بس تو اسی لائق ہے، تو ٹھیک پڑے، تلوار وہاں سے نکالی، فرمایا کہ تو یہیں پر ٹھیک پڑا ہوا ہے، مجھے اب بات سمجھ آ گئی ہے کہ تو میرا الہ نہیں ہے، میرا الہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھو بات تو بڑی آسان تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی
آخر کار اس طریقے سے بات سمجھ آ گئی، اور آج ہم نام لیتے ہیں عمر بن جموح کا تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ صحابی ہیں غزوہ احد کے موقع پر یہی اپنے بت کے پیچھے کتنی محبت اس سے کرتے تھے. پھر وہ وقت آیا جب مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے، تو یہ ٹانگ سے معذور تھے. غزوہ احد کے اندر انہوں نے اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو معذور ہے وہ ان کو استثناء حاصل ہے، وہ نہیں جائیں گے. تو عمر بن جموح کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ جو میری لنگڑی ٹانگ ہے نا، اس کے ساتھ میں جنت کی زمین رون دوں، یعنی کہ میں جنت میں اسی ٹانگ کے ساتھ چلوں. اور گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا کی کہ اللہ پھر واپس میں گھر نہ آؤں. پھر گئے وہاں پر، پھر شہید ہو گئے. اور جب شہید ہو گئے اس کے بعد جو ان کی پھر میت تھی، اس کو جب اس کے اوپر رکھا گیا اونٹ کے اوپر کہ ان کو اپنے گھر کی طرف واپس لے کر جائیں، تو وہ اپنے گھر کی طرف چلتا نہیں تھا. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پوچھو گھر والوں سے کہ گھر میں کیا کہہ کے آئے تھے. بتایا گیا کہ یہ دعا کی تھی کہ اللہ پھر واپس میں گھر نہ آؤں. آپ نے فرمایا کہ بس وہ دعا قبول ہو گئی ہے، ان کو یہیں پر دفن کر دو. تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی قبر ہے. تو کتنا بڑا مقام حاصل ہوا. اس سے پہلے ان کی ابتدا کیا تھی کہ ایک لکڑی کے بو سے ڈرا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تالے لگا دیتا ہے، بات آسان ہوتی ہے لیکن بات سمجھ نہیں آتی. ایک اور مشرک کی بات سنیں، وہ اس سے زیادہ حیران کن ہے. وہ جا رہا ہے سفر پر، بیوی کو کہتا ہے کہ چھوٹا سا بت تو بنا کے دے دے، چھوٹا سا خدا بنا کے دے دے، ہو سکتا ہے جنگل کا راستہ ہے، وہاں پر جو ہے نا کوئی بھیڑی آ جائے، کوئی شیر چیتا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو چلو وہاں پر میں اس سے مدد ہی مانگ لوں گا. جا رہا ہے سفر میں، اپنی مدد کے لیے الہ بنوا رہا ہے آٹے کا. بیوی نے وہ الہ بنا کر دے دیا کہ یہ لے جاؤ. اس کو سکھا دیا، سکھا کے وہ اپنا خدا اونٹ کے اوپر لاد کے لے کے جا رہا ہے. اللہ کی شان یہ ہوئی جب جنگل کے اندر پہنچتا ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے. اب اس نے ہر طرف زور لگایا، بھی ادھر سے نکل جاؤں، ادھر سے نکل جاؤں، اس طرف سے چاروں سمت اس نے پورا زور لگایا، اس کا راستہ نظر نہیں آیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو جنگل ہوتے تھے بہت زیادہ لمبے چوڑے، اور اپنے ساتھ جو زیادہ ہوتا تھا وہ برائے نام ہوتا تھا، کھانے پینے کا سامان، وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا. اب بیٹا سوچ رہا تھا، پریشان تھا کہ اب میرے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے اور راستہ بھی بھول گیا ہوں، اب کیا کروں. کہنے لگا چلو یوں کرتا ہوں کہ یہ جو میرے پاس میرا خدا ہے، اس کا بازو چلو کاٹ لیتا ہوں، ہے تو آٹے کا نا، اس کو بھون کے کھا لیتا ہوں. مرے گا تو نہیں نا، گردن تو ہے، باقی تو سارا کا سارا ہے. اگر کوئی مشکل پیش آ بھی گئی تو پھر میرا کام تو کر سکتا ہے، چل اس کا نا بازو کاٹ کے نا وہ کھا لیتا ہوں. اپنے خدا کا بازو کاٹ کے اس کو بھون کے اس کو کھا کے ایک وقت اس کا گزر گیا. دوسرا وقت آ گیا، پھر اس نے کہا چلو ایسا کرتا ہوں کہ اس کے نا پاؤں کاٹ لیتا ہوں. اس کے پاؤں کاٹ کے اس نے وہ بھی کھا لیے. الغز کرتے کرتے پہلے اس نے بازو کھایا، پھر پاؤں کھایا، پھر ٹانگیں کھائی. آخر میں اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ایسا کرتا ہوں اس کو سارے کھا جاتا ہوں. یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کے خدا نے اس کی مدد تو کی نا، یعنی کہ اس کی بھوک تو ختم ہو گئی. تو یہ مشرک کا نظریہ ہے. اب ایسے لوگوں کو انسان سمجھا سکتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے بنایا کہ میں اس سے مدد مانگوں گا، اور پھر اسی کی ٹانگ کاٹ کے خود کھا رہا ہے، اور وہ یہ منع نہیں کر سکتا وہ میری ٹانگ کھا رہا ہے، اتنا کمزور ہے یہ نہیں منع کر سکتا. پھر اس کا بازو اس نے کاٹ کے کھانا شروع کر دیا، پھر وہ نہیں بول سکتا، لیکن پھر بھی کہتا ہے اس کی گردن تو ہے نا، میری مدد پھر بھی کر سکتا. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. الحمدللہ ہماری گھٹی کے اندر الحمدللہ اسلام کی محبت ہے. ہم پیدائشی مسلمان ہیں. ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. خدا نہ خاصہ اگر ہم کسی مشرک کے گھر کے اندر پیدا ہو جاتے، ہمارا حشر بھی یہی ہوتا کہ ہم گائے سے ڈر رہے ہوتے، ہم گائے کا بھگوان سمجھ رہے ہوتے، ہم مورتیوں کے سامنے جھک رہے ہوتے. لیکن الحمدللہ معصوم بچے دیکھو ہماری مسجد میں آتے ہیں الحمدللہ، اور آ کر وہ نا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنا دل خوش ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں الحمدللہ، کیسے اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں. اور یہ بات بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے انجینئر ان کو سمجھ نہیں آتی، بڑے بڑے ڈاکٹر سائنسدانوں کو سمجھ نہیں آئی کہ اس گائے کو جب ہم باندھ دیتے ہیں تو یہ تڑپ تڑپ کے جان تو دے سکتی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، مجھے گرمی لگ رہی ہے.
یہ بھی نہیں بتا سکتی، اتنی کمزور، اور وہ کہتے ہیں یہ بھگوان ہے ہمارا، اس نے ہماری مدد کرنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کو بہت اچھے انداز سے سمجھایا، لیکن وہ سمجھنے والے نہیں تھے۔ اگر سمجھنے والے ہوتے تو وہ سمجھ جاتے، لیکن الٹا وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ کو آگ کے اندر ڈالنے پر تیار ہو گئے، یعنی کہ دشمنی پر اتر آئے، لیکن آسان سی بات اور اپنے نفع کی بات سمجھ نہیں سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور شکر کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کر کے اس کو راضی کرنا۔ کم سے کم درجہ کیا ہے؟ الحمدللہ، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ جو یہ بھی نہیں کرتا وہ تو بد نصیب اور بد قسمت ہے۔ سب سے کم درجہ ہے الحمدللہ، زبان سے کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے، اور بہترین درجہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی بندگی کے اندر لگا رہے۔ حق تو پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش تو کرے اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔